السلام علیکم ناظرین، آج میں فضائل شب قدر پڑھ رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو، ان کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کھڑا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھے، اور اسی حکم میں یہ بھی ہے کہ کسی اور عبادت جیسے تلاوت اور ذکر وغیرہ میں مشغول ہو۔ اور ثواب کی امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ریا یعنی دکھانا وغیرہ کسی بدنیتی سے کھڑا نہ ہو، بلکہ اخلاص کے ساتھ محض اللہ کی رضا اور ثواب کے حصول کی نیت سے کھڑا ہو۔ خطابی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ثواب کا یقین کر کے بشرطِ قلوب دل کی خوشی سے کھڑا ہو، بوجھ سمجھ کر بد دلی کے ساتھ نہیں۔ اور کھلی ہوئی بات ہے کہ جس قدر ثواب کا یقین اور اعتقاد زیادہ ہوگا، اتنا ہی عبادت میں مشقت کا برداشت کرنا سہل ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص قرب الہی میں جس قدر ترقی کرتا جاتا ہے، عبادت میں انہماک زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ نیز یہ معلوم ہو جانا بھی ضروری ہے کہ حدیث والا اور اس جیسی احادیث میں گناہوں سے مراد علماء کے نزدیک صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، اسی لیے کہ قرآن پاک میں جہاں کبیرہ بڑے گناہوں کا ذکر آتا ہے، ان کو الا من تاب کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اسی بنا پر علماء کا اجماع یعنی سب کا ملا جلا فیصلہ ہے کہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا، پر جہاں احادیث میں گناہوں کے معاف ہونے کا ذکر آتا ہے، علماء اس کو صغائر یعنی چھوٹا گناہ کے ساتھ مقید فرمایا کرتے ہیں۔ میرے والد صاحب نور اللہ مرکزہ کا ارشاد ہے کہ احادیث میں صغائر کے قید دو وجہ سے مذکور نہیں ہوتی۔ اول تو یہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ ہے ہی نہیں کہ اس کے ذمے کبیرہ گناہ ہو، کیونکہ جب کبیرہ گناہ اس سے صادر ہو جاتا ہے تو مسلمان کی اصل شان یہ ہے کہ اس کو اس وقت تک چین ہی نہیں آئے جب تک کہ اس گناہ سے توبہ نہ کر لے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب اس قسم کے موقع ہوتے ہیں، مثلا لیلۃ القدر ہی میں، جب کوئی شخص و امید ثواب عبادت کرتا ہے تو اپنی بدعمالیوں پر ندامت اس کے لیے گویا لازم ہے اور ہو ہی جاتی ہے۔ اسی لیے توبہ کا تحقق اصلیت کا معلوم ہونا خود و خود ہو جاتا ہے کہ توبہ کی حقیقت گزشتہ پر
ندامت اور آئندہ نہ کرنے کا عزم ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص کبائر کا مرتکب بھی ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ لیلۃ القدر ہو یا کوئی اور اجابت قبولیت کا موقع ہو، اپنی بدعمالیوں سے سچے دل سے پختگی کے ساتھ دل و زبان سے توبہ بھی کر لے، تاکہ اللہ کی رحمت کاملہ متوجہ ہو اور صغیرہ کبیرہ سب طرح کے گناہ معاف ہو جائیں، اور یاد آ جائے تو اس سیاہکار کو بھی اپنے مخلصانہ دعاؤں میں یاد فرما لے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ تعالی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا، مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہی ہے۔ حقیقتاً اس کی محرومی میں کیا تمل ہے جو اس قدر بڑی نعمت کو ہاتھ سے کھو دے۔ ریلوے ملازم چند گاڑیوں کی خاطر رات رات بھر جاگتے ہیں، اگر 80 برس عبادت کی خاطر کوئی 1 مہینے تک رات میں جاگ لے تو کیا دقت ہے؟ اصل یہ ہے کہ دل میں تڑپ ہی نہیں، اگر ذرا سا چسکا پڑ جائے تو پھر ایک رات کیا سینکڑوں راتیں جاگی جا سکتی ہیں۔ الفت برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو۔ آخر کوئی تو بات تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود ساری بشارتوں اور وعدوں کے جن کا آپ کو یقین تھا پھر اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ پاؤں میں ورم کر جاتے تھے۔ انہی کے نام لیوا اور امتی آخر ہم بھی کہلاتے ہیں۔ ہاں، جن لوگوں نے ان امور کی قدر کی وہ سب کچھ کر گئے اور نمونہ بن کر امت کو دکھلا گئے۔ کہنے والوں کو یہ موقع بھی نہیں رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حرص کون کر سکتا ہے اور کس سے ہو سکتی ہے؟ دل میں سما جانے کی بات ہے کہ چاہنے والے کے لیے دودھ کی نہر پہاڑ سے کھودنی بھی مشکل نہیں ہوتی، مگر یہ بات کسی کی جوتیاں سیدھی کیے بغیر مشکل سے حاصل ہوتی ہے۔ تمنائے درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزانے میں۔ آخر کیا بات تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعالی عشاء کی نماز کے بعد گھر میں تشریف لے جاتے اور صبح تک نماز میں گزار دیتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تعالی نے دن بھر روزہ رکھتے اور رات بھر نماز میں گزار دیتے۔
صرف رات کے اول حصے میں تھوڑا سا سوتے تھے۔ رات کی ایک ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ شرح ایام میں ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ 40 تابعین سے طریقے تواتر یعنی بہت سے لوگوں سے نقل کی گئی ہے۔ یہ بات ثابت ہے کہ وہ عشاء کے وضو سے نماز صبح پڑھتے تھے۔ حضرت شداد رضی اللہ عنہ تعالی رات کو لیٹتے اور تمام رات کروٹیں بدل کر صبح کر دیتے اور کہتے، یا اللہ، آگ کے ڈر نے میری نیند اڑا دی۔ اسود بن یزید رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں مغرب عشاء کے درمیان تھوڑی دیر سوتے اور بس سعید مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق منقول ہے کہ 50 برس تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی۔ صلہ بن اشم رحمۃ اللہ علیہ رات بھر نماز پڑھتے اور صبح کو یہ دعا کرتے کہ یا اللہ، میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ جنت مانگوں، صرف اتنی درخواست ہے کہ آگ سے بچا دیجیے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ تعالی تمام رمضان تو ہر 3 رات میں ایک ختم فرماتے، مگر عشر آخر یعنی آخری 10 دنوں میں ہر رات میں ایک قرآن شریف سخت ختم کرتے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا 40 سال تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھنا اتنا مشہور و معروف ہے کہ اس سے انکار تاریخ کے اعتماد کو ہٹاتا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ قوت کس طرح حاصل ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے ناموں کے طفیل ایک مخصوص طریقے پر دعا کی تھی۔ صرف دوپہر کو تھوڑی دیر سوتے اور فرماتے کہ حدیث میں قیلولہ کا ارشاد ہے، گویا دوپہر کے سونے میں بھی اتباع سنت کا ارادہ ہوتا۔ قرآن شریف پڑھتے ہوئے اتنا روتے کہ پڑوسیوں کو ترس آنے لگتا تھا۔ ایک مرتبہ ساری رات اس آیات کو پڑھتے اور روتے گزار دی۔ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ۔ ترجمہ: بلکہ قیامت ہے وعدہ گاہ ان کا، اور قیامت بڑی سخت اور بڑی کڑوی ہے۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک کے نہ تو دن کو سوتے نہ رات کو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں دن رات کی نمازوں میں 60 قرآن شریف ختم کرتے اور ان کے علاوہ سینکڑوں واقعات ہیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ترجمہ:
نہیں پیدا کیا میں نے جن کو اور انسان کو مگر صرف عبادت کے لیے، نہیں پیدا کیا میں نے جن کو اور انسان کو مگر صرف عبادت کے لیے۔ اس پر عمل کر کے بتلا دیا کہ کرنے والے کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ یہ سلف یعنی بزرگوں کے واقعات ہیں، اب بھی کرنے والے موجود ہیں۔ اس درجے کا مجاہدہ نہ صحیح مگر اپنے زمانے کے موافق، اپنی طاقت و قدرت کے موافق نمونۂ سلف اب بھی موجود ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اقتداء یعنی پیروی کرنے والے اس دور فساد میں بھی موجود ہیں۔ نہ راحت و آرام، انہماق عبادت میں لگے رہنے سے منع یعنی رکاوٹ ہوتا ہے، نہ دنیاوی مشاغل سد راہ یعنی راستے کی روک ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، ایسے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جب میں تیرے سینے کو گنا سے بھر دوں گا اور تیرے فقر یعنی غریبی مفلسی کو بند کر دوں گا، ورنہ تیرے سینے کو مشاغل سے بھر دوں گا اور فقر جالے نہیں ہوگا۔ روزمرہ کے مشاہدات اس سچے ارشاد کے شاہد عدول یعنی انصاف کے گواہ ہیں۔ اللہ اکبر۔